حکم کیا ہے ظاہر اور نص کا؟ توجہ میری طرف رکھیے گا. ظاہر اور نص پر عمل کرنا واجب ہے. ظاہر اور نص پر عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. چاہے ظاہر اور نص عام ہوں، چاہے ظاہر اور نص خاص ہوں، لیکن غیر کے ارادے کے احتمال کے ساتھ. غیر کے ارادے کے احتمال سے مراد یہ ہے کہ کوئی اور بھی کیا ہے، مثال کے طور پر ظاہر ہے تو ہو سکتا ہے، ظاہر ہے ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم نے ظاہر بنایا ہے وہ کسی اور مقام پر نص بھی ہو، کسی اور مقام پر نص بھی ہو. تو یہی بات ہے کہ غیر کے ارادے کے احتمال کے ساتھ، یعنی مثال کے طور پر جیسے کہ حقیقت اور مجاز کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ظاہر اور نص میں سے بھی ہر ایک دوسرے کا احتمال لگتا ہے کہ کہیں پر ظاہر مراد لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر نص بھی ہو، یعنی کہیں اور. بھائی ہمارا ذہن وہاں تک نہیں گیا جس دلیل تک، ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم ظاہر سمجھ رہے ہیں وہ نص بھی ہو، جس کو ہم ظاہر سمجھ رہے ہیں وہ نص بھی ہو. تو ایک چھوٹی سی گفتگو تھی کہ ظاہر اور، بس آپ نے حکم اتنا یاد رکھنا ہے کہ ظاہر اور نص پر عمل کرنا کیا ہے، وہ واجب ہے. ظاہر اور نص پر عمل کرنا کیا ہے، واجب ہے. اسی حکم پر ایک مثال دیتے ہیں. مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے قریبی رشتہ دار کو خریدا، کسی شخص نے قریبی رشتہ دار کو خریدا، ما قبل میں ہم نے پڑھا ہے کہ من ملک دارہ من محرم منہ اعتق علیہ، تو وہ اس پر کیا ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا. کیونکہ ظاہر اور نص کا حکم کیا ہے، عمل کرنا واجب ہے، آزاد کیا جائے گا. لیکن اس سے ایک مسئلہ ضرور ثابت ہوتا ہے. بھائی آزاد شریعت کے اعتبار سے کر دیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ جو معتق ہے، معتق سمجھ تم نہیں، جس کو آزاد کیا گیا ہے، جو قریبی رشتہ دار تھا، ٹھیک ہے، جو ملکیت میں آیا اور فوراً چلا گیا، ملکیت میں آیا اور فوراً چلا گیا، یعنی شریعت کے اعتبار سے اس کو آزاد کر دیا گیا. معتق، معتق مالک، معتق وہ غلام کہ جو کیا تھا، قریبی رشتہ دار تھا، ٹھیک ہے. لیکن اس قاعدے کلیے کی وجہ سے جو ظاہر اور نص ہم نے پڑھا، اس اعتبار سے وہ آزاد تو ہو جائے گا، لیکن اگر وہ مر جاتا ہے، کون بیٹا، معتق مر جاتا ہے، تو مرنے کے بعد جو ولا ہے، یعنی جو وراثت والے معاملات ہیں، اس میں جو حقدار ہوگا وہ معتق ہوگا. کون ہوگا؟ بھائی اگرچہ شریعت کے اعتبار سے آزاد ہوا ہے، لیکن حقیقت میں مالک تو یہ تھا نا، حقیقت میں تو مالک یہ تھا، تو گویا ہم نے معتق بھی اس کو ہی بنا دیا، ٹھیک ہے. تو یہاں سے بھی ایک مسئلہ سمجھایا ہے کہ آزاد تو ہو جائے گا ظاہر اور نص کی وجہ سے، کہ قریبی رشتہ دار کیا ہے، وہ ملکیت میں باقی نہیں رہ سکتا، آ سکتا ہے، باقی نہیں رہ سکتا، دوام نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، وہ آزاد ہو جائے گا. لیکن اب وہ آزاد ہو گیا، اب وہ بھی آزاد ہے، اب اس نے بھی کام کاج کیا، کمایا، ٹھیک ہے، وہ بھی صاحب ثروت بن گیا. اب ہوا کیا کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو اب اس کی وراثت کے اندر اس مالک کا بھی حق ہوگا کہ جس نے اس کو خریدا تھا، اور یہ کیا ہے، قریبی رشتہ دار کی وجہ سے آزاد ہو گیا تھا. سمجھ تم؟ آئیے اس کو عبارت میں دیکھ لیتے ہیں. وحکم الظاہر والنص وجوب العمل بہما عامین کانا او خاصین مع احتمال ارادۃ الغیر وذلك بمنزلۃ المجاز مع الحقیقۃ. ظاہر کا حکم اور نص کا حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان دونوں کے ساتھ عمل کرنا واجب ہے. عامین کانا، چاہے یہ دونوں عام ہوں، ٹھیک ہے، یا خاص ہوں، مع احتمال ارادۃ الغیر، غیر کے ارادے کے احتمال کے ساتھ. وذالک بمنزلۃ المجاز مع الحقیقۃ، یہ کیا ہے، بمنزلہ مجاز ہے حقیقت کے ساتھ. وعلی ھذا قلنا، اور اسی پر ہم نے کہا، اذا اشترى، کہ جب خریدا، قریبہ، اپنے قریبی رشتہ دار کو، حتی عتق علیہ، یہاں تک کہ اس پر آزاد کر دیا گیا، یکون ہوا معتقا،
تو یہ آزاد کرنے والا ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ اگرچہ شریعت کی طرف سے آزاد ہوا ہے لیکن مالک تو یہ ہے نا، مالک تو یہ ہے، تو گویا اس کو کیا ہے، آزاد کرنے والا کہہ دیا گیا. جب آزاد کرنے والا کہہ دیا گیا وَيَكُونُ الْوَلَاءُ، تو ولا یعنی ولا سے مراد وراثت اسی کے لیے ہو. کس کے لیے ہوگی؟ معتق کے لیے ہوگی. کس کے لیے ہوگی جناب؟ معتق کے لیے ہوگی. ٹھیک ہے، یہیں تک رکھیے انشاءاللہ. بقیہ سبب